15ویں شب برات کے متعلق امت کنفیوز ہے۔ کیوں امت کے اندر افراد اور تفرید پایا جاتا ہے شب برات کے متعلق؟ امت کا ایک طبقہ اس کی تمام فضائل سے انکار کر کے بیٹھ گیا ہے، اور دوسرا طبقہ افراد کا اور غلو کا شکار ہو چکا ہے، جس کے اندر من گھڑت باتیں اور من گھڑت عبادت کے طریقے ڈال دیے گئے ہیں، اور یہ مشہور کر دیا گیا ہے جی اس رات کو مطلب شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور مردوں کی روحیں فیملی کے پاس آ جاتی ہیں، لہٰذا یہ نماز پڑھی جائے، فلاں ذکر کیا جائے۔ تو اس میں چونکہ رزق بھی لکھا جاتا ہے، موت بھی لکھی جاتی ہے، اور انسان کا عمر کے متعلق بھی لکھا جاتا ہے، رزق بڑھایا اور گھٹایا جاتا ہے، لہٰذا یہ ذکر کرو یا اس طرح نماز پڑھو جس نماز کے اندر اتنی مرتبہ یاسین پڑھی جائے یا اتنی مرتبہ کل شریف پڑھے جائیں۔ تو یہ جو ساری بے بنیاد باتیں ہیں، پٹاخے جلائے جائیں، چراغاں کیا جائے، لائٹنگ کی جائے، یہ سب فضول، اور اسی طرح جی ایک دوسرے سے معافی مانگی جائے۔ ہاں معافی تو مانگنی چاہیے، لیکن کیا کرنا ہے؟ اس طرح کے میسج کرنا کہ اس رات کے اندر کیا ہے معافی مانگنا ضروری ہے، تو یہ ساری باتیں اپنی طرف سے ہیں۔ مانتے ہیں 10 احادیث 17 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس شب برات کے متعلق وارد ہوئی ہیں، اور محدثین فقہاء کرام کا ایک کلیہ ہے کہ وہ حدیث جو سنداً ضعیف ہو، کمزور ہو، جب مختلف طرق سے وہ پہنچے تو مختلف طرق کی وجہ سے وہ مقبول کے درجے میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ شعبان کی 15ویں شب جسے شب برات کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو کوئی گناہ گار نہیں ہے، اور عبادت کے لیے کوئی پیمانہ متعین نہ کرے، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے، کہ جی اگر کسی نے اس رات یہ عبادت کی تو اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ ثواب کا کوئی پیمانہ متعین نہیں ہے، اور کوئی نماز بھی اس کے لیے متعین نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا روزہ فرض واجب یا اسی طرح مستحب تو ہے، کسی کے اوپر فرض واجب نہیں ہے۔ ہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، اگر کوئی ایام 20 کے روزوں کی وجہ سے 15ویں کا روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے مسنون ہوگا، مستحب ہوگا، اس طرح تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی رات کو اس غرض سے عبادت کرتا ہے جی اس رات کے اندر عبادت کا پیمانہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ فلاں ثواب ملتا ہے، یا رزق بڑھتا ہے یا رزق گھٹتا ہے، یا میری موت لکھی جائے گی یا تقدیر بدل جائے گی، تو یہ غلط ہے۔ جو انسان جتنی عبادت کر سکتا ہے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق عبادت کرے، یہ نہ ہو کہ غلو کر جائے، ساری رات عبادت کرتا رہے، ساری رات نوافل پڑھتا رہے، کل دن کو بیمار ہو جائے، یا فیکٹری جانے والا مسلمان ہے تو فیکٹری نہ جا سکے، ملازمت پر نہ جا سکے، اس طرح کا عبادت کے اندر غلو کرنا احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ کیوں احادیث میں یہ بات آئی ہے احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ رب العزت کو وہ عمل محبوب ہے جو ہمیشگی والا ہو، اگرچہ وہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ صرف اس مقصد کے لیے عبادت کر سکتا ہے کہ جی میں اپنے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس رات عبادت کر لے اور اپنے آپ کو جنتی شمار کر لے، اور صبح فرض نماز بھی جاتی رہے، اگلے دن کی فرض نمازیں بھی جاتی رہیں، اور زندگی کے اندر فرائض پڑھتا نہ ہو، اور کسی بزرگ نے اس کو یہ کہہ دیا ہو، وہ بزرگ جن کو دینی ہیضہ ہو جاتا ہے، وہ بزرگ جو اپنے آپ کو جنہوں نے بزرگ بنایا ہوا ہے، وہ بزرگ جن کو اس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، وہ اس کو مخصوص اعمال دے دیتے ہیں کہ جی تیرا رزق بڑھ جائے گا، تجھے معافی مل جائے گی، یا کوئی مقصد کے تحت اس سے عبادت کرانا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی عبادت احادیث میں وارد نہیں ہوئی۔ اس طرح کی عبادت کرے گا تو یہ خود ذمہ دار ہوگا۔ ہاں اس کو فرائض کی پابندی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی حسب عادت جس طرح پہلے کرتا آ رہا ہے ویسے ہی اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ باقی اللہ رب العزت کا آسمان دنیا پر آنا
یہ متفقن علیہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ہے، وہ تو اللہ رب العزت سال کی ہر رات کے اندر اللہ رب العزت نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا کی طرف، لہٰذا آسمان دنیا کی طرف اللہ رب العزت کا متوجہ ہونا یہ صرف شب برات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اسی لیے نہ تو شب برات کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان کو بے بنیاد نہیں کہا جا سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنی احادیث آئی ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ اگر ہم ان کو بے بنیاد کہیں گے تو یہ غلط ہوگی، اگر ہم غلو کریں گے تو بھی غلط ہوگا۔ ہاں، ہم راہ اعتدال اختیار کر لیں تو یہ درست ہوگا۔